کڑوی سے کڑوی بات بھی کریں لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے آپ پابند ہیں، کیونکہ آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ احترام آدمیت بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا. یہ نہ سمجھے کہ کوئی میڈیا کے آزادی پہ حملہ ہو گیا، نہیں، آپ نے اس کے احترام آدمیت کی حق پہ ڈاکہ ڈالا اور اس نے اپنے حق کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس کی ایکسس ہو. اور ابھی بھی پاکستان میں باوجود اس کے کہ ہمارے ہاں ٹویٹر ابھی 1 مہینے سے زیادہ ٹائم ہوا ہے کہ بند ہے، 3 مہینے بند ہے. ہمارے اور بھی ایسے سائٹس ہیں، پورنو سائٹس ہیں جن کو آپ اپروچ نہیں کر سکتے ہیں پاکستان میں. اس کے علاوہ بعض اوقات یوٹیوب بھی کئی مہینے بند رہتا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل 19 سے جو آپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں، اب اس کے تحت آپ کو حقوق حاصل کیا ہے، ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کے کیا وہ حقوق ہیں کہ جہاں پہ کوئی اگر آپ پہ ہاتھ بھی ڈال دیں تو آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ قانون آپ کے افعال اعمال کو پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ نمبر 1، آرٹیکل 19 جو ہے وہ ایک مدر لا ہے ہمارے آئین کا، اور اس کے تحت ذیلی قوانین بنے ہیں. مثال کے طور پہ ٹیلی کمیونیکیشن ری آرگنائزیشن ایکٹ 1996، یا پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی آرڈیننس 2002، یا ڈیفیمیشن آرڈیننس 2002، یا یہ الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، پیکا پاکستان الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016، یا پیمرا امینڈمنٹ ایکٹ 2017. اب یہ قوانین کیا ہیں، کس لیے بنے ہیں؟ ڈرانے کے لیے نہیں ہے. آپ کے پاس کیمرہ ہیں، اب آپ نے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا ہے. مثال کے طور پہ آپ بحیثیت ایک سوشل میڈیا جرنلسٹ آپ کو ایکنالج کیا جاتا ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں دوسرے کسی انسان سے، کسی سیاستدان سے. اب جو سب سے پہلی ڈیوٹی ہے جو آپ پہ خود بحیثیت انسان ہونے کے اور بحیثیت ایک پاکستانی کے اور بحیثیت ایک شہری کے آپ پہ لاگو ہے، وہ یہ ہیں کہ آپ جب بھی سوال کریں گے تو آپ پابند ہیں کہ آپ احترام آدمیت کے دائرے میں ہوتے ہوئے کریں گے. یعنی کہ یہ کیمرہ یا اسٹیٹس آپ کو یہ حق نہیں دیتا ہے کہ آپ دوسرے کے ساتھ بدتمیز ہو جائیں اور آپ سوال کرتے ہوئے دوسرے انسان کی توہین کریں. جدھر آپ نے توہین کی تو وہاں وہ جو پروٹیکشن ہے آپ کو یا جو پریویلیج ہے آپ کی صحافی ہونے کی، وہ آپ نے خود ہی اڑا دی. کیونکہ احترام آدمیت جو ہے آرٹیکل 14 وہ بھی ہماری بنیادی آئین کا حصہ ہے. یو کین ناٹ ڈس ریسپیکٹ اینی انڈیویجول انڈر اینی سرکمسٹانس. کسی بھی حالت میں آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے. اب ہمارے ہاں قطع نظر کی ریسنٹ مثالوں کے جو آپ کے اور ہمارے بیچ ہوئے ہیں، لیکن میں آپ کو ویسے گزارش کر دوں کہ کسی بھی شخص سے، لوگوں کے اپنے بڑے مسائل ہوتے ہیں، پارٹیوں کے اندر اپنی سیاست ہوتی ہے، مخالف پارٹیوں کے ساتھ سیاست ہوتی ہے، تو لہٰذا تپے ہوئے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اوپر سے جناب آپ جلدی پہ تیل کا کام کر دیتے ہیں اور آپ سوال نکالتے ہوئے وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ شخص جس سے سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنی جانکاری کے لیے کر رہے ہیں، خبر کے لیے کر رہے ہیں، کسی کی ایما پہ کر رہے ہیں، آپ پہ سب سے پہلی ڈیوٹی یہ عائد ہوتی ہے کہ کڑوی سے کڑوی بات بھی کریں لیکن وہ بھی تہذیب کے دائرے کے اندر. یہ حق کہیں سے آپ ڈرائی بھی نہ سمجھیں کہ ہم کسی کے ساتھ کچھ بھی پوچھنا چاہیں ہم پوچھ سکتے ہیں. نو، کوئی ایبسلیوٹ رائٹ آپ کا نہیں ہے. آپ ہمارے جو اخلاقی، معاشی، سماجی جو اقدار ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ پابند ہیں، کیونکہ آپ کسی دوسرے انسان کی توہین نہیں کر سکتے ہیں. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اور یہ اس لیے نہیں کر سکتے ہیں کہ احترام آدمیت بنیادی حق ہے ہر پاکستانی کا.
جہاں پہ وہ جیل میں ڈسگریس نہیں ہوگا، روڈ پہ ڈسگریس نہیں ہوگا، پولیس کے ہاتھوں ڈسگریس نہیں ہوگا، وہاں پہ وہ میڈیا کے ہاتھوں بھی ڈسگریس نہیں ہوگا. کوئی یہ صحافی چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا کا ہو، یا اگر وہ جس وقت اپنے اس حد کو پار کرتا ہے اور جواب بھی اس کو اسی طریقے سے آتا ہے، تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ کوئی میڈیا کے آزادی پہ حملہ ہو گیا. نہیں، آپ نے اس کے احترام ادمیت کی حق پہ ڈاکہ ڈالا اور اس نے اپنے حق کو ڈیفینڈ کیا ہے. اور ویسی بھی جو ڈیسنٹ ہو کے خوش اخلاق سے، پیار سے، احترام سے جو بات پوچھ سکتے ہیں، وہ ایگریشن سے قطعاً آپ کسی بھی انسان کو اس پہ مجبور نہیں کر سکتے. اب آرٹیکل 19 کے تحت آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ ایون اگر آپ کا سوال بھی اسکینڈولس ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی شخص سے سوال کرتے ہیں کہ جناب پرسوں آپ کو ہم نے کسی خاتون کے ہمراہ دیکھا، بڑے ہی مشکوک حالت میں آپ گاڑی میں ان کے ساتھ جا رہے تھے. اب آپ اس شخص کو اسکینڈلائز کر رہے ہیں، یعنی آپ عوام کی نظروں میں اس شخص کی کردار کو مشکوک بنا رہے ہیں. اب یہ حق آپ کا نہیں ہے. قطعاً وہ حقوق ڈرائیو بھی نہ کریں جو لانے، کیونکہ یہ حقوق وہی چیزیں ہیں جو آپ کا کامن سینس آپ کو سمجھاتا ہے. تو لہذا آپ انٹرویو خبر، اور اب یہ تو ہو گیا کہ صحافی خبر اگلوا لیتے ہیں، اگلوا ہی لیتے ہیں. مطلب ہے آپ کو جواب دینے پہ آپ خود ہی مجبور ہو جاتے ہیں، نہ بدل نخواستہ جواب نہ بھی دینا چاہتے ہیں، آپ مجبور ہو جاتے ہیں. اب یہ جو پہلے سوشل میڈیا کے انسانیت پہ بڑے پازیٹیو اثرات بھی ہیں اور بڑے نیگیٹو اثرات بھی ہیں. جس طرح میں نے کہا کہ وہ پیار و محبت مفقود ہو گئی، وہ آنا جانا جو ہے تتر بتر ہو گیا. وہ جو ہمارے دور میں چوپال ہوتا تھا، حجرا ہوتا تھا، ہمارے دور میں مل بیٹھ کے نوجوان جو ہیں وہ اکٹھے بیٹھا کرتے تھے، پان کی دکان پہ بیٹھ جاتے تھے. یہ چیزیں اب دیکھیں، اب ہر ایک آدمی اپنے موبائل تک مفقود ہیں، پوری دنیا میں لگا ہوتا ہے. کسی ایک بھی اب ٹویٹر پہ جناب علی آپ نے دیکھا، ٹویٹر کی حالت دیکھے پاکستان میں، یعنی کہ غلاظت سے بھرپور ہم نے اس کو بنایا ہوا ہے. گالم گلوچ ہیں، اور جو لوگ انگریزی لکھ سکتے ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہوں گے نا. تو آدمی کو ترس آتا ہے ان کے والدین پہ، کس طرح کی اولاد کی انہوں نے تربیت کی ہے. کچھ لوگ ٹویٹر پہ صحافی بنے ہوئے ہیں، اور وہ جناب علی بلکہ ٹویٹر نہیں، سوشل میڈیا کے جرنلسٹ بنے